الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الحسر۔ قابل احترام ایونٹ کمیٹی، معزز احباب کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ جل شانہ نے یہاں آپ تمام کے درمیان اس بابرکت موضوع پر گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل عطا فرمائی۔ میں اپنے ہائی کورٹ بار، آپ کی انتظامی کمیٹی، آپ کے تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی محبت دی، عزت دی۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اختتامی حصوں پر ہے۔ مجھے موقع ملتا ہے انٹرنیشنلی ٹریول کا، ملک کے طول و عرض میں جانے کا۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ اپنے اپنی محبت، اپنے اپنے انداز، ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک عقیدت کرتی ہے اور نظر آتی ہے۔ سیرت پاک کے حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، نعت مبارک پڑھی جاتی ہیں، بہت خوبصورت کلام ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک اظہار محبت ہے۔ اب ایک بات، یہ جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ جس ذات سے اظہار محبت ہو رہی ہے وہ ذات رحمت للعالمین ہے۔ جس ذات سے اظہار محبت ہو رہی ہے انہیں اللہ کریم نے مبشرا و نذیرا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراجم منیرہ ہے۔ در دنیا اور اس در کی اظہار محبت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کے اصولوں میں اہل دنیا یہ بات کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس در سے اظہار محبت پر جو قرآن کریم ہمیں تعلیم فرماتا ہے وہ فرماتا ہے یہاں محبت بھی اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ وہ تواریخ ہیں جن پر ولادت باسعادت کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں، علماء کرام تحقیق بیان فرماتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس تاریخ کی زیادہ بات ہے، لیکن یہ وہ ایام ہیں جن میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، میں نے عرض کیا کہ بار الہ نے فرمایا رحمت للعالمین، ایک ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو بار الہ نے عالموں میں تقسیم فرمایا ہے۔
جیسے مثلاً انسانوں کا عالم ہے، اسی عالم کے تحت آپ دیکھیں چرند پرند کا ایک عالم ہے، زیر زمین بسنے والی مخلوق ایک عالم رکھتی ہے، زیر آب بسنے والی مخلوق ایک عالم ہے، غیر مری مخلوق جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا اپنا ایک عالم ہے۔ تو تمام مخلوق کو عالموں میں تقسیم فرمایا، لیکن ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ رحمت العالمین ہیں، یعنی خالق کی رحمت جو مخلوق ہے اس کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے بنایا۔ قرآن کریم میں شرک پر ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی اولاد کہی جاتی ہے، تو یہ نظام حیات اللہ نے قائم رکھا ہے، وگرنہ زمین مکلف مخلوق ہے، اسے ایک کیفیت علم کی تفکر کی عطا فرمائی ہے جو عمومی نہیں ہے۔ بے شک میرا موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتنا نازک موضوع ہے، نہ سمجھتا ہوں کہ میرا علم ہے، نہ سمجھتا ہوں میں اس اہل ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الفاظ غیر قرآن میں ہمارے پاس ایسے ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر عرض کیے جا سکیں، بیان کیے جا سکیں۔ لیکن اس جگہ کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ہم مخلوق ہیں اور یہ واحد در ہے جو خالق سے آشنائی کا سبب ہے۔ یہاں کی محبت، یہاں سے اظہار محبت، یہاں کا تعلق میری اور آپ کی پسند و ناپسند پر نہیں ہے، وہ حدود ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں کلام ذاتی میں مقرر فرما دی۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی شان قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ آپ بعثت میں سب سے آخر ہیں، تخلیق میں آپ سب سے اول ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ میں غلطیوں پر اجتماعی سزاؤں اور عذابات کے پہلو ملتے ہیں، مخصوص جگہیں عبادات کے لیے ملتی ہیں۔ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ یہ آپ کی ذات پر اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ اس تخلیق کو اتنی آسانی فرمائی، اجتماعی عذابات اٹھ گئے۔ مخصوص زمین کی جگہ کل زمین کو اللہ نے پاک فرما دیا، کہیں ناپاکی ہو اسے صاف کیا جائے وہ پاک ہو جائے۔ ضروریات زندگی کی تکمیل، شب و روز کے حالات، مزاج انسان، ایسا حصہ عطا فرمایا کہ 14-15 صدیاں شاہد ہیں کہ کسی خطے میں، کسی رنگ و نسل، کسی علاقے، کسی حیثیت کا کوئی فرد، خواتین و حضرات ہوں، کوئی مرد، کوئی خاتون، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، دین اسلام پر عمل کرنا چاہے تو اس کے عمل کے لیے آسانیاں موجود ہیں۔ یہ وہ شہادت ہے جس کی دعوت قرآن کریم ایک گھاس کے پھوٹنے سے لے کر، اس کے موضوع پر تفکر سے لے کر، ان آسمان کی وسعتوں میں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کی دعوت دیتے ہوئے انسانی حیات کے روزمرہ کے معمولات پر جو دین اسلام رہنمائی فرما رہا ہے یہاں تک لے آتے۔ کوئی پہلو لے لیں زندگی کا، اس کا کوئی مسئلہ لے لیں، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں، حل مل جائے۔ کس حیثیت کے ہیں، کس علمی استعداد کے ہیں، کس دنیا سے، کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ سے ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بجائے خود اتنی بڑی شہادت ہے اس حق کے حق ہونے کا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس کے روبرو آ کر بحث کر ہی نہیں سکتے، لاجواب کر دیتے۔ تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت تو اللہ نے احسان فرمایا تمام مخلوق پر کہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مجسم رحمت کا نمونہ ہے. ہم نہیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ آسمان، اس زمین کا، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ، ہر مخلوق کی ایک ایک اکائی اس خوشی کو منائے تو بھی کم ہے. یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو ضروریات پوری ہوئی یہ بڑے اللہ کی رحمت ہے. بے شک کوئی شک نہیں. کبھی سوچا عدم ہے، کچھ ہے نہیں. نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس دینا، کبھی ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح. میں نہ تھا تو کیا تھا، میں نہ رہوں گا تو کیا ہوگا، اور اگر میں ہوتا ہی نہیں تو کیا کمی رہ جاتی اس کارگاہ حیات میں. نہ ہونے کو ہونے میں عطا فرمایا اس رب العالمین. کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ پھر ہر رحمت کا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ارشاد فرمایا جا. تو اس ساری عطا میں جو شکرانے کی کیفیت ہے، ایک بشر نہیں، مسلمان سے بشر، بشر سے جن و انس، جو مکلف مخلوقات ہیں وہاں سے کل تخلیق پر پھیلا دیں، ساری مخلوق شکر ادا کرے تو بھی کا. ایک تعلق ہوتا ہے نسبی، ایک تعلق ہوتا ہے ایمانی. نسبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جن ہستیوں کو نصیب ہے، جن لوگوں کو نصیب ہے، وہ جو خاندان ہے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ. لیکن وہ ایسا کریم ہے، اس نے ایسا کرم اور احسان فرمایا، تمام احسانات سے ہٹ کر پھر بندے مومن کو مخاطب فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اے بندے مومن، سارے احسانات جو تجھ پر ہیں انہیں ایک طرف کر. ایک احسان جو میں نے تمہیں میں سے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، یہ میرا وہ احسان ہے جو تمام احسانات سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ انسان اپنی تخلیقی حصوں اور پہلوؤں پر جتنی بات کر لے، سائنس جتنی ڈیبیٹ کر لے، جتنی تحقیق کر لے، جتنی دسترس کو پہنچ جائے، اللہ کی ذات لامحدود ہے. ذہن جتنا بھی چل لے محدود ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ 7 سے 10% آج کی جتنی ایجادات ہیں یہ انسانی ذہن کی کاوش جو استعمال ہوئی وہ 7 سے 10% ہے ذہن جو استعمال. کہا جاتا ہے کہ باقی 90% اگر استعمال ہوگا تو ایجادات یا جو آج کی ترقی ہے اس کا کیا نمونہ ہوگا. 90% بھی ساتھ شامل ہو جائے، 100% پورا ہو جائے تو بھی مقید ہے، حد ہے، اس کی حد ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے. کسی حصے میں اللہ کریم کا احاطہ ممکن نہیں. لامحدود کو محدود میں ماپا جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، دسترس ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جو حق کی دعوت قرآن کریم عطا فرماتا ہے کہ اس گھاس کے پھوٹنے کو دیکھو، اس کے سبز ہو کر واپس خاک ہونے کو دیکھ لو، اس خشک زمین کو دیکھو جس پر مینا برسا اور اس نے ایک لہلہاتے سبزہ پھیلا دیا، واپس پھر گرد اڑ رہی ہے ہواؤں میں. اس تسلسل کو دیکھو تو صحیح. قرآن فرماتا ہے اس آسمان میں دیکھو، جہاں تک تیری نظر جائے گی لوٹ آئے گی، کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکے گی. یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے سارا کچھ شامل کر لیا جائے تخلیقی قوتوں کو، اس کے مقابل نہیں کلام ذاتی کے تیار کیا جا سکتا. ساری دعوت کے باوجود سارے حق ہمارے درمیان موجود. پھر فرمایا اس دعوت حق کو اختیار کرو، تفکر دیا، اور یاد رکھیے ہم حیات کو دیکھتے ہیں، اس حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیات کیا ہے؟ ایک چرند اور پرند کی جو حیات ہے اسے بھی آپ زندگی کہتے ہیں، اسے بھی لائف کہا جاتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کیا. عمومی حیات اور مکلف مخلوق کا یہ حصہ جو بشر کا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جو ہمہ وقت اس کا ذکر نہ کر رہی ہو، اس کا شکر ادا نہ کر رہی ہو. اس بشر کو جو اللہ رب العالمین نے
ایک کیفیت تفکر کی دی ہے، یہ محض تفکر کی نہیں ہے، اسے وہ حصے نسبت کی عطا فرمایا کہ اس راہ کا یہ مسافر ہو جائے تو اسے قرب الہی کی منازل نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن استعداد ذاتی جو ہے اس حق کو پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ کیسا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، یہ نہیں جان سکتا، اس کی دسترس سے بات۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بشر اپنے تخلیقی مقاصد کو پا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اپنی راہ کا تعین کر سکتا ہے۔ جب ان حصوں کو دیکھو گے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور مالک کی ہی عطا ہے عرش ہے، اس کے باوجود اس نے بندے مومن کو مخاطب فرمایا، اے میرے بندے مومن، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے اولاد آدم نہیں فرمایا، تخصیص کی کہ بندے مومن کو بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے امتی کا رشتہ دیا ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور ہمارا پر اللہ کا احسان ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ مجھے نسبی رشتہ ہے، لیکن ایمانی دعوے کے لیے ہم جیسے مجھ جیسا گناہگار ہر لمحے ہر جگہ ہر دنیا کے حصے اور خطے میں کہہ سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے فرمایا تم پر میرا احسان ہے، اور یہ وہ احسان ہے جو تمام احسانات سے بڑھ۔ پھر آئیں ماہ مبارک ربیع الاول، اس کی محبت، اس کے اظہار کے جو ہمارے انداز ہیں، ان پہلوؤں پر آئیں۔ اپنے معزز مہمان کی خوش آمدید کر کے اس کے بعد پھر میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ جی، ہم جناب جسٹس سردار محمد شمیم خان صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس ذکر کی محفل میں سر آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک میں نے ابھی بات پہنچی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم بحیثیت عاشق اپنی اظہار محبت کو در اقدس سے اظہار کے موقع پر پہنچتے ہیں، اور جو تخلیقی پہلو اور عناصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو یہاں آ کر آپ سم اپ کریں۔ تو پھر جب یہاں اظہار محبت کی آئے گی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اس رشتے میں کوئی سوچ کا بال، ظاہری بال نہیں بات کر رہا، سوچ کا بال جو ہے وہ بھی اتنا نقصان کر جائے گا جو کسی تحریر میں نہیں آ سکے گا، اور مضبوط اتنا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ رشتہ خالص نصیب ہو امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنا مضبوط ہے کہ اس رشتے کو موت کی تلخی نہیں توڑ سکتی، جہان بدل جاتا ہے۔ یہ عالم آب و گل ہے، وہ حیات برزخ کی ہے، بندہ حیات دنیا سے برزخ منتقل ہو جاتا ہے، یہ تعلق ایمانی جو ہے اتنا مضبوط ہے، اسے موت نہیں توڑ سکتی، اس میں کوئی دراڑ نہیں پیدا کر سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام کو تربیت فرمایا، وہ سارا وہ ہے جس کے مخاطبین میں میں بھی ہوں، جس کے مخاطبین میں آپ بھی ہیں، جس کے مخاطبین میں کسی حیثیت دنیا کے کسی خطے میں کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم یا ایھا الناس سے ارشاد فرمانا شروع کرتا ہے،
جب یا ایھا الناس سے دعوت حق دی جاتی ہے تو پھر بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جب آمنو کی بات آتی ہے آپ غور فرمائیے گا کہ متصل بات آتی ہے عمل الصالحات، عمل صالح۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نے عرض کیا کہ بشارت دینے والی ذات ہے، مبشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر نذیر کی بات میں نے کی، ڈرانے والے۔ کس بات پر بشارت ہے اور کس بات سے ڈرانا ہے؟ جب آپ اس موضوع کو دیکھیں گے تو جو نقطہ اس اظہار محبت کے لیے، جو نقطہ ماہ مبارک ربیع الاول کے منانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے بندے مومن تو بھی اس حصے میں شریک ہو، تو بات سمجھ آئے گی کہ اس اظہار محبت اور اس شرکت میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ آپ احباب زندگی کے اس شعبے سے ہیں جو پریکٹیکل لائف ہے۔ بحثیت یہاں ہمارے محترم تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سینئر وکلاء تشریف رکھتے ہیں، آپ خواتین و حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکل لائف سے ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام پر عمل کر کے معمولات زندگی میں کہیں کمی بیشیاں یہ درست نہ ہے، اس لیے کہ یہ 15 صدیاں شہادت دیتی ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں دنیا کے مختلف معاشروں، مختلف ممالک میں مختلف حیثیتوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جاتا ہوں وہاں میرے لیے تخت ہے، شاید فٹ بحری پر بیٹھ کر مجھے کسی کو دعوت حق دینی پڑے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیلسز میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن ساری فکر اور سارے حالات کو دیکھ کر آپ یقین مانیں گلوبلی جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں، جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، جتنا میں اخذ کر سکتا ہوں، کوئی قانون ویلفیئر کا، کوئی قانون جو نظام میں حیات کو ایک ترتیب میں رکھتا ہے، میں نے ایسا نہیں دیکھا جس کی حقیقت 14 صدیاں پہلے کہیں دنیا میں ملتی ہو۔ اور جب ان قوانین کو جن کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ یا وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں حیات دنیا میں سامنے رکھ کر اختیار کرتی ہیں تو اس کے نتائج دنیا میں آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کریم نے فرمایا قانون قصاص میں حیات۔ آپ یقین مانیں یہ محبت، یہ اظہار محبت اللہ کریم توفیق دے، نہ کسی کے روکنے سے کوئی روکتا ہے اور نہ کسی کے روکنے کو کوئی دیکھتا ہے، لیکن ہر عاشق کے لیے ضروری ہے اس عشق کو دنیا کے پیمانوں جہاں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے اس کو لیے پر نہ لے جائے۔ معاشروں کی تقسیم حقوق و فرائض پر ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے حقوق پورے کرو، فرائض پورے ہو۔ اصول دنیا پہ فرمایا کہ حیات ہے قوموں کی قانون قصاص میں۔ آج دنیا کے کسی معاشرے میں ہم چھوڑ دیں، کسی تبدیلی، کسی بہتری کی بات کریں گے تو وہ اصول جو اللہ اور اس کے حبیب بیان فرما رہے ہیں اس سے باہر جائیں گے تو نتائج نہیں آئیں گے۔ آپ کا وہ شعبہ ہے جو قانون ہے اس کا ہونا اور اس کا امپلیمنٹ ہونا، یہ وہ واحد حل ہے جو کسی معاشرے میں بھی امن دے سکتا ہے، وہ حدود اور وہ ترتیب دے سکتا ہے جو اصول و ضوابط کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دار دنیا سے گئی، آپ کی ذرا غیر مسلم کے پاس رہن تھی، تو معاشرے میں اقدار کا اس طرح رہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہیں، چاہے جائے کہ ہم اپنی تفریق میں اتنی ضد میں آ جائیں کہ ہمارا جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو اس ساری بحث کو دیکھتے اور سمجھنے کے لیے جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، پہلا نقطہ اس اظہار محبت، اس ماہ مبارک کی اظہار محبت کی نزاکت کو سمجھنا۔ دوسرا نقطہ ہے اس سمجھ کر اپنے آپ کو دیکھنا میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب اس نقطے پر آئیں گے تو میں آپ ہی کے نظام کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ معزز حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت بیان دی۔ قانون دان ہیں آپ،
آپ ہی میں سے جسٹس صاحبان بھی چنے جاتے ہیں، ہمارے معزز جسٹس صاحبان آتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں انصاف دیتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے انصاف کے تقاضوں کو، جو میں نہیں بول سکتا، میرے الفاظ کو آپ زبان دیتے ہیں اور میرے حقوق کے لیے آپ بات کرتے ہیں۔ یعنی اس شعبے کے جاننے والے آپ لوگ ہیں۔ اس جاننے کے ساتھ کیا یہ رعایت عوام الناس کو بحیثیت ایک عام آدمی میں اپنی بات لوں، مجھے رعایت ہوگی کہ اگر میں قانون نہ جانوں تو خیر ہے؟ نہیں، لینڈ آف لا جاننا اتنا جتنا ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کی ضروری ہے۔ اس سے آگے جب بات آئے گی، پھر بات آئے گی قانون دان کی، اس لیے کہ اس کی جو نزاکتیں ہیں، اس کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں، اس میں جو تحقیق ہے، اس پر بات و موقف بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یا میں غلط تو نہیں ہوں؟ اسی نقطے کو آپ دین پر لے آئیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ معزز علماء کا ہونا، صوفیاء کا ہونا، پیر صاحبان کا ہونا استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ حصے جو اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں ہر بندے مومن سے کہ اسلام کو وہ خود جانے، کسی ایک نے دوسرے کا جواب نہیں دینا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم سے پہلے بڑے لوگ آئے ہیں، گزر گئے، آج ہم ہیں، ایک موت و زندگی کا، حیات و موت کا ایک تسلسل ہے، ہم بھی اس میں سے گزر رہے ہیں۔ آئیں اس اظہار محبت کو سمجھیں، سیکھیں۔ ہمارا درود شریف پڑھنا زبان سے نہیں، اس کے ساتھ عمل شہادت دے رہی ہو، اور کسی بھی حصے کے عمل کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میرے محترم علماء کرام میرے استاد ہیں، مشائخ اعظام میرے استاد ہیں، لیکن قبر میں اپنے کردار کا جواب میں نے دینا ہے۔ اور جب میں آج سارے حالات کو دیکھتا ہوں، یقین مانے بے شمار پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، عازمے ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، مجمع بڑے کوشش ایک نقطے کی کرتا ہوں، من حیث القوم ہم بیٹھے ہیں، یہ بات غلط، وہ بات غلط، اظہار محبت غلط، لالٹین لگانا غلط، نہ لگانا غلط، بڑی بحث ہے۔ ان چیزوں سے ہم باہر آئیں، بحثیت امتی، بحثیت عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحثیت قوم، بحثیت پاکستانی، آئیں ہم سب مل کر اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملک کے لیے۔ اور آخری بات یہ ہے، ہم نتائج کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ نتیجہ اس روز کو دیکھیں جب مالک یوم الدین اللہ کے حضور ہر کوئی دست بستہ کھڑا ہوگا۔ ان نتائج سے نگاہ اوپر کریں تو آپ کو روز معاشر نظر آئے گا۔ جب اللہ کی رضا کو قدم اٹھاؤ گے، کسی شاباش کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی دنیا کے نتیجے کو نہیں دیکھو گے۔ اس لیے میں مکلف ہوں عمل کے کرنے کا، نتائج میرے اختیار میں، نتائج کا مالک اللہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہماری اس محفل کے سجانے والوں کا محنت قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خود جانیں، صدق دل سے اختیار کریں، اور دار دنیا سے جب جائیں، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ